السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا 4تھ لیکچر ہے. ایجوکیشن کا ہمارا جو ہے ہم نے فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے مسلمانوں کی جو برصغیر میں تعلیمی ہسٹری ہے، اسلامک جو ہے پوائنٹ آف ویو سے وہ ساری پڑھی. اس کے بعد ہم نے اس پریویس لیکچر میں جو ہے اپنا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا. نیکسٹ ٹاپک مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات. ایسے کون کون سے مشہور مسلم مفکرین ہیں جن کی تعلیمی خدمات ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنی ہیں. ان کے نام جو ہیں وہ 4 مسلم مفکرین ہم نے ان کے نام ڈسکس کیے تھے، جن میں سے امام غزالی، ابن خلدون، ابن سینا اور علامہ زرنوجی شامل ہیں. ہم نے جو سٹارٹ کیا تھا ٹاپک وہ امام غزالی کے تعلیمی تصورات سے کیا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کے ہم نے تعلیمی تصورات پڑھے. مقاصد تعلیم جو ہیں وہ 6 پوائنٹس اس کے پڑھے تھے. آج ہم جو ہیں ان کی اسی ٹاپک کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اور اس کی نیکسٹ جو اس میں چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں وہ پڑھیں گے. آج کے ہمارے امام غزالی کے ٹاپک کے جو نیکسٹ اس میں چیز ڈسکس کی گئی ہے وہ نصاب تعلیم ہے. نصاب انگلش میں اس کو نصاب کو جو ہے وہ کریکولم کہتے ہیں، اور فرسٹ ایئر میں آپ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن میں یا عناصر تعلیم جو ہیں ان میں کریکولم کی ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کریکولم کیا ہوتا ہے. کریکولم جو ہے اس کی بیسک ڈیفینیشن یہی تھی کہ وہ ایسی شاہراہ جو آپ کی منزل تک آپ کی رہنمائی کرے یا آپ کے جو ہے وہ راستہ طے کرنے کا جو ہے وہ آپ کو ڈائریکشن بتائے اپنی منزل تک کی پہنچنے کے لیے، اس کو کریکولم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تعلیم جو ہے وہ آپ کی منزل ہے اور جو نصاب ہے وہ شاہراہ ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جو آپ کی مدد کرتی ہے، آپ کو راستہ دکھاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ امام غزالی کے نقطہ نظر میں اور دینی تعلیم جس کو انہوں نے اپنے تعلیمی مقاصد کا بنیادی مقصد بیان کیا، اس کے مطابق جو ہے وہ امام غزالی نصاب تعلیم کی تعریف کس طرح سے کرتے ہیں. امام غزالی نے مضامین، میں اس کی ریڈنگ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتی جاؤں گی. امام غزالی نے مضامین کی درجہ بندی کر کے نصاب تعلیم کو لازمی مضامین اور اختیاری مضامین میں تقسیم کیا. امام غزالی لازمی مضامین میں کو فرض عین قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے جو جتنے بھی ہمارے جو ہیں سبجیکٹس ہیں، مضامین ہیں مختلف، آپ کو پتہ ہے آپ اپنی اسکول لائف سے لے کے پھر اب کالج لائف میں ہے، بہت سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اسکول میں آپ کے پاس کسی قسم کی چوائس نہیں ہوتی زیادہ سبجیکٹس چوز کرنے کی سوائے سائنس اور آرٹس کے 2 بیسک سبجیکٹس کے. لیکن کالج میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پراسپیکٹس میں آپ کے باقاعدہ سبجیکٹس مینشن ہوتے ہیں، جس میں سے آپ نے مختلف گروپس میں سے مختلف سبجیکٹ چوز کر کے آپ اپنے جو مضامین ہیں ان کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ نے کون سے مضامین پڑھنے ہیں. اسی طرح سے دنیا میں جتنے بھی سبجیکٹس ہیں یا جو مضامین پڑھے جاتے ہیں یا پڑھائے جاتے ہیں، امام غزالی نے اپنے علم کی روشنی میں انہیں 2 قسم کے مضامین میں تقسیم کیا. ایک لازمی مضامین اور دوسرے جو ہیں وہ اختیاری مضامین. ایک آپ کے ہوتے ہیں کمپلسری سبجیکٹ. ٹھیک ہے، وہ آپ نے لازمی، جیسے آپ کے کالج میں آپ کے سبجیکٹس کی ڈویژن ہوتی ہے، 3 آپ کے کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں ایف اے میں، اور 3 آپ کے جو ہیں وہ اختیاری مضامین. کون سے؟ الیکٹیو سبجیکٹس، جو آپ اپنی مرضی سے چوز کریں گے وہ آپ کے الیکٹیو سبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، امام غزالی نے بھی مضامین کو 2 اقسام میں تقسیم کیا. امام غزالی لازمی مضامین کو فرض عین قرار دیتے ہیں. جو مضامین انہوں نے کہا کہ کمپلسری ہیں، ان کے مطابق ہر انسان پر فرض ہیں پڑھنا، ان کو انہوں نے فرض عین قرار دیا، یعنی ہر شخص پر وہ علم حاصل کرنا یا وہ مضامین سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے. ان کے خیال میں ان مضامین کا حصول ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. اس میں وہ اسلام کے بنیادی عقائد اور عمر کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادات و معاملات کے بارے میں علوم کو شامل کرتے ہیں. یعنی ایک مسلمان کو جن فرائض سے، اسلامک فرائض سے یا اپنے دین سے جتنی آگاہی ہونی چاہیے، ایک جو ہے وہ ایک حد تک وہ
اس کے لیے ان کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ امام غزالی نے لازمی قرار دیا، ان کو فرض عین مضامین کے اس کیٹیگری میں لے آئے، ٹھیک ہے۔ اور اپنی عمر کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادات و معاملات کے بارے میں علوم شامل ہیں، جتنے بھی جو مسائل ہوتے ہیں، دینی مسائل ہیں، یا وضو کرنے کا طریقہ ہے، روزہ رکھنے کے فرائض ہیں، اس میں کیا چیز جو ہے وہ یعنی دینی حدود کیا ہیں ہمارے مختلف دینی فرائض ادا کرنے کی، اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، وہ سب جو ہے اس کے سیکھنے کو انہوں نے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا۔ اچھا، وہ تدریج کے اصولوں کو پیش نظر رکھتے تھے، یعنی عمر کے مطابق روزمرہ زندگی میں عبادات و معاملات کی جو صورت پیش آئے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض عین یعنی لازمی ہے۔ تدریج یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، ٹھیک ہے۔ وہ تدریج کے اصول کو پیش نظر رکھتے تھے، یہ نہیں کہ ایک دم سے ایک چھوٹا بچہ ہے تو اس کو بہت ہی ہم نے مشکل دینی مسائل سکھانے شروع کر دیے، بلکہ جیسے جیسے بچے پہ دین اسلام اپنے جو دین کے فرائض ہیں وہ عمر کے ساتھ ساتھ فرض ہوتے چلے جائیں، اس کے مطابق اس کو وہ مسائل سمجھائے جائیں۔ جیسے ایک 7 سال کے بچے پر دین اسلام کی روح سے جو ہے نماز فرض ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے اس کو نماز کی ادائیگی کا طریقہ، وضو کا طریقہ، اور کیا اوقات ہیں نماز کے، اور جب جس نماز کا وقت ہو وہ ادا کی جائے، آگے پیچھے اپنی مرضی سے ہم نماز نہیں ادا کر سکتے، قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہونا ہے، نیت کیسے باندھنی ہے، یہ تمام فرائض جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو سمجھا دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے جب بچے کی ایج آئے اور اس پہ روزہ فرض ہو جائے تو آہستہ آہستہ روزے کے مسائل اس کو سمجھائے جائیں گے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اس کو دین کے مسائل اور ایسے علوم جو ہیں وہ سکھائے جائیں گے جو زندگی کے ہر درجے میں اس کی لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ ایک دم سے اس کے اوپر جو ہے برڈنائز نہیں کیا جائے گا اس کے ذہن کو مختلف چیزیں سکھا کے، ٹھیک ہے۔ قرآن، حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم کو وہ ہر مسلمان کے لیے لازمی مضامین میں شامل کرتے ہیں۔ قرآن، حدیث اور فقہ، ان تینوں کی تعلیم کو وہ ہر مسلمان پر لازمی قرار دیتے ہیں، یعنی ہر مسلمان کے لیے ان کے مطابق یہ فرض عین ہے کہ ہر شخص اس تعلیم کو حاصل کرے گا، ہر مسلمان۔ اختیاری مضامین کو امام صاحب فرض کفایہ کا نام دیتے ہیں۔ وہ سبجیکٹس جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں ان کو، اختیاری مضامین کو جو ہیں امام غزالی فرض کفایہ کا نام دیتے ہیں، یعنی ان میں وہ مضامین شامل ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا۔ اگر معاشرے میں ان علوم کے جاننے والے افراد مناسب تعداد میں موجود ہوں تو معاشرے کا کام چلتا رہے گا، اسی مناسبت سے اس کو فرض کفایہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں وہ تمام مضامین آ جاتے ہیں، ان میں طب، ریاضی، زراعت، صنعت و حرفت، پارچہ بافی، علم سیاسیات وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سارے وہ الیکٹیو سبجیکٹس ہیں جو ہر انسان اپنے انفرادی دلچسپیوں اور اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق جن کو چوز کرتا ہے، اور آگے جا کے وہ اسی فیلڈ میں اپنے جو ہے وہ ایکسپرٹیز یا اپنی جو ہے خدمات پیش کرتا ہے، یا اسی قسم کی جاب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو شروع سے اس کی دلچسپی کا جو مضامین مرکز رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بچے کو اگر سائنس میں انٹرسٹ ہے، بایولوجی میں انٹرسٹ ہے شروع سے، تو اوبویسلی وہ جب کالج میں آئے گا تو وہ پری میڈیکل کے سبجیکٹ سلیکٹ کرے گا۔ ایک بچے کو اگر شروع سے فزکس میں، میتھمیٹکس میں، اس طرح کے سبجیکٹس میں انٹرسٹ ہے تو وہ کالج میں آ کے جب اس کو موقع ملے گا تو وہ پری انجینئرنگ کے سبجیکٹ اسی نیت سے سلیکٹ کرے گا کہ آگے جا کے اس نے انجینئرنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ تمام دنیاوی علوم ہیں جو کہ اگر ایک معاشرہ جس طرح سے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ پورا کا پورا معاشرہ ان کو نہ سیکھے بلکہ اس میں سے کچھ لوگ اس کو سیکھ لیں اس علم کو، تو وہ باقیوں کے لیے بھی، معاشرے کے باقی افراد کے لیے بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سوسائٹی ہے، ایک علاقہ ہے جس میں 100 لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، 100 لوگ وہاں کے رہائشی ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 100 کے 100 لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر بن جائیں، یا وہ 100 کے 100 لوگ انجینئر بن جائیں، یا وہ 100 کے 100 تمام لوگ جو ہیں وہ کوئی آرکیٹیکٹ بن جائیں، ٹھیک ہے، ماہر تعمیرات بن جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ معاشرہ یا وہ سوسائٹی جو ہے وہ اس کا کاروبار جو ہے وہ وہیں رک جائے گا، وہ وہیں جام ہو جائے گی، وہ نہیں چل سکے گی۔ اسی لیے جس کا جو فرض ہے یا جس کا جو پیشہ ہے وہ اس کے مطابق
اپنے جو معاشرے کے باقی افراد ہیں ان کو سرو کرتا ہے، ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. اب ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے تو اس کو کسی اور پیشے سے تعلق رکھنے والے انسان کی زندگی میں اپنے میں ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس کو جو ہے ایک انجینئر کی ضرورت بھی پیش آئے گی، اس کو اپنا گھر بنوانے کے لیے ایک آرکیٹیکٹ کی ضرورت بھی پیش آئے گی، اس کو اپنے بچوں کی تعلیم کے حصول کے لیے ایک ٹیچر کی، ایک استاد کی ضرورت بھی پیش آئے گی، اس کو ایک اپنی روزمرہ کی سبزی اور اس قسم کے اپنے گھر کی کھانے پینے کی اشیاء خوردنوش حاصل کرنے کے لیے ایک گروسری سٹور یا ایک جنرل سٹور کی پہ جانے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، کپڑا خریدنے کے لیے کپڑے کی دکان پہ جانے کے لیے، کپڑے کا کاروبار کرنے والے شخص کے پاس جانے کے لیے بھی ضرورت پیش آئے گی. یعنی معاشرہ جو ہے یا جو ہماری سوسائٹی ہے وہ مختلف افراد کے تعاون سے چلتی ہے. ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر رہ کے اپنے حصے کا کام جب کرتا ہے تبھی یہ سوسائٹی جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے اور کوئی ایک شخص اس سے برڈنائز نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ ایسے مضامین جو طب، میڈیکل، ریاضی، میتھمیٹکس، زراعت، ایگریکلچر، صنعت و حرفت، آپ کی انڈسٹریل ساری وہ جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، پارچہ بافی اور علم سیاسیات، یہ تمام ایسے سبجیکٹس ہیں جو ہر انسان اپنے انفرادی دلچسپی کے مطابق سلیکٹ کرتا ہے، اختیار کرتا ہے. الیکٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں اور پھر اسی فیلڈ میں آگے جا کر اپنی جو خدمات ہیں وہ اپنی سوسائٹی کو یا اپنے معاشرے کو پیش کرتا ہے. لیکن اس کے اپوزٹ جو فرض عین ہے، جو ہر بندے پر فرض ہے، ہر انسان پر فرض ہے، وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر جو امام غزالی کے مطابق فرض ہے وہ قرآن، حدیث اور فقہ کا علم ہے. ٹھیک ہے، یہ فرائض ہیں جو لازمی ہے ہر مسلمان پہ، بنیادی علوم یہ 3 حاصل کرنا، اور جو فرض کفایہ ہیں وہ اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق حاصل کر سکتا ہے. اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے طریقہ تدریس. میتھڈ آف ٹیچنگ امام غزالی نے کون سی بتائی؟ اس حقیقت میں انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جدید مغربی مفکرین تعلیم سے تعلیمی تحقیق کی بنیاد پر جو طریقہ ہائے تدریس پیش کیا ہے ان میں طالب علموں کی نفسیات کو بنیاد بنایا گیا ہے. آج کے دور میں مغربی مفکرین جو ویسٹرن ایجوکیشنسٹ ہیں انہوں نے جو لیٹسٹ تھیوریز پیش کی ہیں اس میں بہترین طور پہ ایجوکیشن دینے کے لیے ایک بچے کی نفسیات کو سمجھنے کی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور ضرورت بیان کی گئی ہے. امام غزالی نے تدریس کے جو طریقے اس سے بہت پہلے بتائے وہ تعلیمی نفسیات کے عین مطابق ہیں، ان کا ذکر ذیل میں کیا جا رہا ہے. امام غزالی نے یہی بات جو آج مغربی مفکرین یا ویسٹرن سائیکالوجسٹ یا ایجوکیشنسٹ جو بات کرتے ہیں، وہ امام غزالی نے آج سے کئی 100 سال پہلے جو اپنے طریقہ تدریس بیان کیے تھے وہ طالب علم کی نفسیاتی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل اسی طرح سے بیان کیے تھے جو آج کے دور میں بیان کیے گئے ہیں. ان میں سب سے پہلے بچوں کے رجحانات کے مطابق تعلیم دینا. ٹھیک ہے، امام غزالی کے نزدیک تعلیم میں بچوں کے طبعی رجحانات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. دوران تدریس معلم اپنے شاگردوں کے طبعی رجحانات، میلانات اور مزاج کا خیال رکھے. بچوں کے طبعی رجحانات سے کیا مراد ہے؟ طبعی رجحانات سے مراد وہی تمام تر بچوں کی فطری صلاحیتیں یا فطری قابلیتیں ہیں جو کسی مخصوص مضمون کی طرف ان کے جھکاؤ کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں. دوران تدریس معلم اپنے شاگردوں کے طبعی رجحانات، میلانات اور مزاج کا خیال رکھے. یعنی جو چیزیں بچوں کو کوئی ایک اسپیسیفک سبجیکٹ اگر بچے کو پسند ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ملتا جلتا جو ہے وہ بچے کو ایگزامپلس دی جائیں ایسے سبجیکٹ کی جو اس کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے تاکہ اس کو سمجھنے میں ان چیزوں کے آسانی ہو. نمبر 2 پہ آیا ہے تدریس میں تدریج. امام غزالی تدریس میں تدریج کو ضروری قرار دیتے ہیں. ان کے نزدیک تدریج سے مراد علم کو درجہ بدرجہ اور مراحل وار پیش کرنا ہے. امام غزالی اس نقطہ نظر میں مغربی مفکرین کے پیش رو ہیں. انہوں نے نفسیاتی طریقہ تدریس کی وضاحت اپنی کتاب احیاء العلوم میں بڑی تفصیل سے کی. تدریس میں تدریج یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ٹیچنگ میتھڈ کو آپ آگے بڑھائیں.
آسان سے جو ہے وہ بچے کو مشکل کی طرف لے جایا جائے. اگر آپ اس چیز کو اس بات کو اس ایگزامپل سے سمجھیں کہ آپ کے سامنے ایک سیڑھیاں جا رہی ہیں اوپر, ٹھیک ہے, آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہوا ہے تو آپ چھلانگ لگا کے 5ویں سیڑھی پر نہیں پہنچ سکتے. اس میں خدا نخواستہ گرنے کا خطرہ ہے یا کوئی جو ہے فزیکل جو ہے وہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے, ایک دم سے جو ہے آپ 5ویں سیڑھی پر جمپ لگا کے نہیں پہنچ سکتے. لیکن اور اس میں کرنے سے ایک تو آپ کی کوئی نہ کوئی چوٹ لگنے کا خطرہ ہے, دوسرا آپ کی ایکسٹرا فزیکل ایفرٹ بہت زیادہ اس میں سرو ہوگی. لیکن اگر آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھیں, اس کے بعد دوسری, اس کے بعد تیسری, اس کے بعد چوتھی اور پھر 5ویں, تو بتدریج طریقے سے درجہ وار جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ اپنی منزل تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح سے جب تعلیم دی جائے تو تدریس کا طریقہ یہی رکھنا چاہیے کہ آسان سے مشکل کی طرف آہستہ آہستہ بچوں کو جو ہے وہ پروسیڈ کرنا چاہیے. انہوں نے نفسیاتی طریقہ تعلیم کی وضاحت اپنی کتاب احیاء العلوم میں کی, جو شروع میں ہم نے ان کی کتابیں پڑھی تھیں. اس میں کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم جو ہے وہ مشہور ترین تصانیف ہیں جو ہیں ان کی. اس میں انہوں نے بچوں کی نفسیات کو یا طالب علم کی نفسیات کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر تدریس دینے کا طریقہ تدریس اختیار کرنے کا کہا تھا. اچھا جی, تیسرا جو ہے ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینا. امام غزالی نے طلبہ کی ذہنی استعداد کے مطابق انہیں تعلیم دینے کی سفارش کی ہے. امام غزالی کا کہنا ہے کہ استاد کے اساتذہ تدریس کے دوران بچوں کی ذہنی استعداد کو مد نظر رکھیں, ورنہ تعلیم کے مطلوبہ مقاصد پورے نہیں ہوں گے. ذہنی استعداد سے مراد ہے جو آپ کی مینٹل کیپیبلٹی ہے, ٹھیک ہے. ایک بچہ کسی چیز کو کس لیول پہ سمجھ سکتا ہے. اگر آپ ایک ہی ٹاپک جو ہے وہ کلاس 2 کے بچے کو پڑھا رہے ہیں اور وہی ٹاپک آپ کلاس 6 کے بچے کو پڑھائیں گے تو ٹاپک سیم ہوگا, لیکن کیونکہ بچوں کی ایج ڈفرینٹ ہے ان کو سمجھانے کا طریقہ مختلف ہوگا. یعنی ان کی جو مینٹل ایج ہے اس کے مطابق ایسی مثالیں یا ایسی چیزیں وضاحتیں دے کر سمجھایا جائے گا جو ایک چھوٹے بچے کو جس لیول پر سمجھ جائے, اور ایک اس سے 3 سال یا 4 سال بڑے ایج کے بچے کو جو ہے وہ کس لیول پر سمجھایا جائے گا. نیکسٹ ہمارا 4تھ پوائنٹ ہے سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا. امام غزالی نے استاد کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ نئے سبق کو بچوں کی سابقہ معلومات سے مربوط کرے اور بچوں کو ان کے پہلے سے حاصل شدہ تعلیمی تجربات کی روشنی میں نئی معلومات فراہم کی جائیں. اچھا جی, مربوط کرنا, سابقہ معلومات سے مربوط کرے نئی معلومات کو, مطلب ان کا رابطہ قائم کرے, ان کو کنیکٹ کرے. جو چیز بچے نے پہلے سے سیکھی ہوئی ہے اسی کی ایگزامپلس دے کے یا اسی کو بیس بنا کے جو ہے وہ اس کو نیا سبق پڑھایا جائے یا اس کی نئی لرننگ یا آموزش یا تعلم جو ہے وہ کریٹ کیا جائے. مثال کے طور پر ایک چھوٹے بچے نے KG کلاس میں ABC A to Z جو ہے وہ الفابیٹس یاد کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اس کو 3 لیٹر ورڈز بنانے سکھائے جاتے ہیں, جیسے بیڈ, پین, مین, ہین, اس قسم کے. یعنی الفابیٹ سے صرف 3 الفابیٹس یوز کر کے کون کون سے انگلش کے ورڈز بن سکتے ہیں. جب اس کو یہ بنانے آ جائیں گے تو اس کو تھوڑے سے کمپلیکس ورڈز, مختلف الفاظ جو ہیں وہ بنانے سکھائے جائیں گے. پھر اس کو سینٹینس میکنگ سکھائی جائے گی اور اس کے بعد اس کو کوئی پیراگراف لکھنے کو یا کوشچن آنسر لکھنے کو یا کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹی اسٹیٹمنٹ لکھنے پر لایا جائے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں بچے کو آپ الفابیٹس A to Z سکھا کے اور اس سے یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ وہ آپ کو سینٹینس بنا کے دکھا دے گا, ٹھیک ہے. تو جو بچے نے لرننگ پہلے کی ہوئی ہے اسی کو بیس بنا کے اس کی نیکسٹ اس کو لیسن دیا جائے گا اور اس سے مربوط کر دیا جائے گا, اس کا کنیکشن شو کیا جائے گا, اس کا رابطہ بنا دیا جائے گا تاکہ اس کو وہ یاد رکھنے میں آسانی رہے, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات جو کی وہ یہ ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تعلیم اس وقت تک خاطر خواہ نتائج نہیں نکال سکتے جب تک کہ اسے عمل سے مشروط نہ کیا جائے, یعنی جو پڑھایا ہے اس پر عمل کیا جائے, ٹھیک ہے. یعنی جو کچھ بچوں نے اپنی
کتاب میں پڑھا ہے جب تک وہ اس کا عملی مظاہرہ نہیں دیکھیں گے، اس کو کر کے اس کو پریکٹس نہیں کریں گے، تب تک جو ہے وہ تعلیم کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، یا اس کی جو ہے دور اندیش نتائج ہم بچوں کی پرسنالٹی یا ان کی شخصیت میں نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے بچوں کے لیے سبق آسان بنایا جائے. امام غزالی نے تدریس کے جو طریقے پیش کیے ان کے مطابق اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے سبق کو دلچسپ اور آسان بنائے. سبق کو دلچسپ بنانے کے لیے قصے، کہانیوں اور حکایت کی مدد لی جا سکتی ہے. امام غزالی نے اس پوائنٹ میں جو یعنی رسپانسبلٹی دی ہے، وہ جو سبق پڑھا رہا ہے، جو آپ کا معلم ہے، جو استاد ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ایک بورنگ لیسن کو بھی بچوں کی ایج اور ان کے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے وہ دلچسپ بنا لے. ٹھیک ہے. وہ اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیں اور ایک بہت ہی ہیلدی لرننگ انوائرمنٹ میں جو ہے وہ اپنے اس سبق کو جو ہے وہ سمجھنے اور سیکھنے کے قابل ہو جائیں. فار ایگزامپل جیسے چھوٹے بچوں کی آپ جتنی چھوٹی کلاس کی بکس دیکھیں گے اس میں اتنی زیادہ کلرفل پکچرز بنائی گئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک صفحے پہ تحریر ہوتی ہے اور دوسرے صفحے پہ اس کے سامنے بالکل اسی جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کی پکچرز بنی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن جیسے جیسے آپ بڑی کلاسز میں آتے جاتے ہیں وہ پکچرز کم ہوتی جاتی ہیں اور اینڈ میں آ کے جیسے آپ کی اب سیکنڈ ایئر کی بک ہے یا آپ کی اس سے آگے تھرڈ ایئر فورتھ ایئر کی بک ہے، اس میں کسی قسم کی میکسیمم بکس میں جو ہے وہ پکچرز موجود نہیں ہوں گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کی جو دلچسپی ہے وہ ان پکچرز کو دیکھ کے زیادہ سیکھیں گے بنسبت اس تحریر کو پڑھ کے سیکھنے کے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے استاد ایسے ٹیچنگ اسٹریٹجیز استعمال کرے جن کو وہ استعمال جو وہ اپنے سبجیکٹ میں یا اپنے طریقہ تدریس میں استعمال کرے جس کی وجہ سے بچوں کا انٹرسٹ پیدا ہو اس لیسن میں. نمبر 6 پہ ہے اسباق کی تیاری. سبق کی تیاری کے بغیر ایک معلم اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر سکتا. امام غزالی استاد کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ سبق پڑھانے سے پہلے اس کی اچھی طرح تیاری کر لے. یعنی ٹیچر کو جب اپنی کلاس کو کوئی لیسن دینا ہے تو استاد کا یہ کام ہے کہ وہ ویل پریپیئرڈ ہو کے آئے اپنی کلاس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا جی. نیکسٹ اب ہے ہمارا استاد شاگرد تعلقات، یعنی ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے جو آپس میں کس طرح کا جو ہے وہ ڈیلنگ ہونی چاہیے. امام غزالی نے استاد اور شاگرد کے تعلقات اور آداب پر کافی تفصیل سے بات کی جو ذیل میں کی جا رہی ہے. آداب معلم. معلم کون ہے؟ تعلیم دینے والا. امام غزالی کے نزدیک جو شخص خود کو معلم کے درجے پر فائز کرتا ہے وہ درجہ ذیل باتوں کا خیال رکھے. جب ایک انسان اپنے آپ کو استاد یا ٹیچر بنا لیتا ہے تو اس کے جو آداب ملحوظ خاطر اس کو رکھنے چاہیے، جن باتوں کا اس کو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہیں. شاگرد کو نمبر 1 شاگردوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے برابر سمجھے، انہیں نہایت اور شفقت اور محبت سے پیش آئے. ٹھیک ہے. استاد کو اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ بچے ہیں یا بچی ہیں ان کو بالکل اپنی اتنی ہی شفقت دینی چاہیے جتنی وہ اپنی اولاد کو دیتا ہے. نمبر 2 اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرے، یعنی بیلنس ہو. جو وہ کہے، جو اپنے اسٹوڈنٹس کو کرنے کو کہے وہ چیز یا وہ ایکٹ جو ہے یا وہ کام اس کی پرسنالٹی میں وہ خود بھی کرتا ہو، اور ان سے ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کوئی اچھائی ایکسپیکٹ کرے لیکن وہ اچھائی جو ہے وہ اس کی ذات میں موجود نہ ہو. اس طرح سے اس کے قول و فعل میں تضاد آ جائے گا اور بچے کبھی بھی اس چیز کو جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ فالو نہیں کریں گے. اپنے شاگردوں سے ان کے معیار اور استعداد کے مطابق گفتگو کرے. جیسے جس لیول پہ بچے فزیکلی یا مینٹلی ہیں اس کے مطابق گفتگو کی جائے. یعنی اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی باتیں، حکایات، مثالیں یا کہانیاں سنا کر ان کو اس سبق کو سمجھنے میں یا ان سے کسی بھی ٹاپک کے مطابق بات کی جائے کہ وہ اس کو آسانی سے اپنے ذہنی استعداد کی، اپنی مینٹل کیپیسٹی کے مطابق اس چیز کو سمجھ سکیں. تعلیم کا صلہ نہ طلب کرے اور نہ ہی خوشامد و تعریف کی خواہش کرے. کسی قسم کا استاد اگر اپنا علم جو ہے وہ اپنے طالب علموں تک پہنچا رہا ہے تو اس میں کسی قسم کی لالچ یا خوشامد یا تعریف کرانے کی جو ہے وہ خواہش موجود نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک ممکن ہو طلبہ کو نصیحت کرتا رہے. جس حد تک بھی وہ اپنے
طالب علموں کی شخصیت کو سنوار سکتا ہے، اس میں بہتری لا سکتا ہے، ان کو ایک بہترین مسلمان اور ایک اچھا انسان معاشرے کے لیے بنا سکتا ہے، وہ اس حد تک جو ہے وہ ان کو نصیحت کرتا رہے۔ نمبر 6، شاگردوں کو اشاروں کا نایا اور پیار محبت سے راہ راست پر لائے اور بری باتوں سے روکے۔ اپنی ٹیچنگ جو ہے میتھڈ میں صرف تعلیم نہ دیتا چلا جائے، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے شاگردوں کی تربیت کی طرف بھی اس کی توجہ جو ہے وہ مرکوز رہنی چاہیے، اور مختلف اشاروں کنایوں اور پیار محبت سے، یعنی ڈائریکٹلی کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرے، بلکہ اپنی باتوں میں، اپنے لیکچر میں، اپنے اس پڑھانے کے دوران جو ہے وہ ان کی تمام تر، اگر کوئی بری باتیں ہیں تو ان کو ترک کرنے کی نصیحت کرے اور اچھی باتوں کو اپنانے کی وہ ان کو تلقین کرے۔ سختی کرنے سے طلبہ کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور معلم کا وقار کم ہو جاتا ہے۔ انتہائی ناگزیر حالت میں امام غزالی نے 3 چھڑیوں کی حد تک بدنی سزا کی اجازت دی ہے۔ امام غزالی نے جو پنشمنٹ ریکمینڈ کی ہے وہ انتہائی ناگزیر حالات، یعنی حد سے زیادہ اگر سختی کی ضرورت پڑے تو صرف 3 چھڑیاں یا 3 اسٹکس جو ہیں وہ کسی طالب علم پر استعمال کی جائیں، اس سے زیادہ کسی بھی قسم کی فزیکل پنشمنٹ کی وہ اس میں جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، متعلم کے آداب، جو تعلیم لے رہا ہے اس کے آداب کیا آداب ہونے چاہیے تعلیم لینے کے۔ امام غزالی نے متعلم کو بھی کچھ باتوں کی نصیحت کی۔ آج کے طالب علموں کے لیے یہ بھی امام غزالی کی یہ باتیں نشان راہ ہیں، یعنی آج کے دور میں جو طالب علم ہیں وہ بھی امام غزالی کی باتوں کو اگر فالو کریں تو ان کے لیے بہت ہی مفید اور مددگار ثابت ہوگی۔ اپنے علم پر تکبر نہ کریں، جب کوئی چیز سیکھ لیں، کوئی علم حاصل کر لیں تو اس پہ کبھی بھی غرور نہ کیا جائے۔ نمبر 2، استاد کی فرما برداری کو اپنا شعار بنائیں۔ استاد کو جو ہے وہ ہمیشہ اوبے کریں، چاہے وہ کسی بھی سٹیج میں آئیں، کتنے بھی زندگی میں کامیاب ہو جائیں، لیکن جو ان کا استاد ہے اس کی فرما برداری کو ہمیشہ اپنا شعار بنائے رکھیں۔ اپنے نفس کو بری عادتوں سے دور رکھیں، اپنے نفس پہ کنٹرول حاصل کریں۔ نفس جو انسان کو دنیاوی خواہشات یا برائی کی طرف راغب کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ نمبر 4، تمام علوم و فنون کا بنیادی علم حاصل کریں، لیکن ایک فن یا علم پر پوری دسترس اور مہارت حاصل کریں۔ تمام علوم و فنون جتنے بھی موجود ہیں ان کی بیسکس ضرور سیکھیں، لیکن جب کسی ایک علم پر پوری دسترس حاصل کریں، جو گرپ ہے وہ اپنے کسی ایک سبجیکٹ پر کریں، جس کو اعلیٰ تعلیم کہا جاتا ہے، وہ کسی ایک مضمون یا ایک علم کی حاصل کریں، نہ کہ سب کی، لیکن جو بیسکس ہیں ہر سبجیکٹ کی یا علوم و فنون کی وہ ضرور سیکھی جائیں۔ نمبر 5، کسی ایک فن پر پوری طرح مہارت حاصل کر لینے سے پہلے دوسرے فن میں قدم نہ رکھیں۔ جب تک آپ کوئی چیز، کوئی سبجیکٹ سیکھ رہے ہیں تب تک دوسرے سبجیکٹ کو سٹارٹ نہ کریں جب تک آپ پہلے اپنے سبجیکٹ میں جو ہے وہ مہارت حاصل نہ کر لیں۔ کسی فن یا علم کو ایک دم اکٹھا حاصل کرنے کے بجائے تدریجاً حاصل کیا جائے۔ جو بھی علم یا سبجیکٹ آپ سیکھ رہے ہیں اپنے معلم سے، اپنے استاد سے، اس کو درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ سیکھا جائے۔ جلدی میں اور اکٹھا سیکھ لینے کی کوشش میں جو ہے وہ جتنی جلدی پھر سیکھا جائے گا اتنی جلدی وہ ذہن سے چیز اتر بھی جائے گی، اسی لیے بتدریج سیکھا جائے گا، درجہ بدرجہ سمجھ کے اور آہستہ آہستہ اس کو دماغ میں، ذہن میں اتارا جائے گا تو وہ دیر پا جو ہے وہ ذہن کا حصہ بنا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا امام غزالی کا، اس میں بہت اچھی طرح سے پڑھیں۔ اچھا سیکنڈ ایئر، ایک یہ جو امام غزالی آداب معلم کی آخری لائن ہے کہ امام غزالی نے 3 چھڑیوں کی حد تک بدنی سزا کی اجازت دی، اس کو انڈر لائن کریں، یہ آبجیکٹیو آتا ہے آپ کا، اور اس کو یاد بھی کریں۔ اب یہ ٹاپک اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے، اس کے سارے پوائنٹس یاد کریں گے تاکہ نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کا ابن خلدون، جب ہم پڑھیں گے نیکسٹ تو یہ نہ ہو کہ آپ کی اس میں آپ ان کے پوائنٹس جو ہیں واپس میں مکس اپ کر دیں، اس لیے اچھی طرح سے دو پارٹس میں آپ کا یہ لیکچر ہے اس ٹاپک کا، امام غزالی کا جو ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے سیکھیں، سمجھ کے یاد کریں، اور نیکسٹ انشاءاللہ میں ابن خلدون پڑھاؤں گی، اور اس کی آپ نے پہلے ریڈنگ کر کے رکھنی ہے لیکچر سننے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی۔